السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرین میں میرے سامنے سیٹ پر بیٹھی عورت پانی پینے کے لیے نیچے اتری تو ٹرین چل پڑی۔ اس کا معصوم بچہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے چپکے سے سینے سے لگا لیا اور اس کے پاس بڑے تھیلے میں ہاتھ ڈالا کہ شاید دودھ کی بوتل موجود ہو، لیکن میرے ہاتھ میں جو چیز آئی اسے دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ اس تھیلے میں انسپکٹر ولید کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر جاتے ہی میں نے انہیں سلیوٹ کیا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، پھر جوان تیار ہو اپنی نیو ڈیوٹی کے لیے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو آگے بڑھ کر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ میرا ٹرانسفر لاہور ہو گیا تھا اور اب مجھے سفر کے لیے نکلنا تھا، مگر اس سے پہلے میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ ولید سر کے ساتھ میری زیادہ نہیں بنتی تھی۔ ہم دونوں کے مزاج میں کافی فرق تھا اور ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ ہی جھگڑا رہتا تھا۔ ان کی سوچ بالکل مختلف تھی اور میری سوچ ان سے زیادہ الگ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم ایک ساتھ کام زیادہ وقت نہیں کر سکتے تھے اور مجبوراً مجھے ٹرانسفر کا لیٹر دینا پڑا تھا، جو قبول ہو گیا تھا۔ ان سے الگ ہوا تو میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولے، امید کرتا ہوں آگے جا کر تمہیں ترقی حاصل ہو۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو جلد سمجھ آئے کہ انصاف کس شے کا نام ہے۔ آپ جو کرتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آپ سیدھے راستے پہ چلیں اور آپ جلد اس برے کام کو چھوڑ دیں۔ میں جانتا تھا میں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن جب میں جا ہی رہا تھا تو انہیں سیکھ دینا میرا فرض تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے تھے اور بولے، تم میں بہت زہر ہے۔ خیر، خدا حافظ۔ کون انصاف کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، یہ تو وقت نے نہیں طے کر دیا۔ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ ان کی بات سن کر مجھے آگ لگ گئی تھی، مگر میں نے برداشت کیا تھا اور انہیں خدا حافظ بول کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ میں مزید یہاں رہ کر اپنا خون نہیں جلانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر میں نے اپنے باقی ساتھیوں کو اللہ حافظ بولا تھا اور سیدھا ٹرین اسٹیشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرا دل عجیب ہو رہا تھا۔ اتنا وقت میں نے اس پولیس اسٹیشن میں کام کیا تھا، اتنا ٹائم میں نے یہاں پہ ڈیوٹی کی تھی، مگر اب صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ ہم کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک میان میں کبھی دو تلوار نہیں رہ پائی ہیں اور ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا تھا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ میری ٹرین 3 نمبر پلیٹ فارم سے روانہ ہوگی۔ میں نے فوراً اپنا سامان اٹھایا تھا اور اس طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اداس ضرور تھا، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی تھا۔ لاہور میں میرا پورا خاندان موجود تھا، یعنی میں اب اپنے خاندان کے قریب رہوں گا۔ یہ سوچ میرے لیے بہت ہی خوشگوار تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنی جگہ تلاش کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میرے ڈبے میں کوئی اور مسافر نہیں تھا۔ ابھی تک صرف میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا اور باقی کا پورا ڈبہ خالی تھا۔ میں نے ٹائم گزارنے کے لیے اب اپنا موبائل فون نکال لیا تھا اور خاموشی سے ریلز دیکھ کر ٹائم گزارنے لگا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ایک لڑکی اپنا بچہ لے کر میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ بچہ کافی چھوٹا لگ رہا تھا، تقریباً سال بھر کا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک چھوٹے بچے کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر قدرتی طور پر ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنے سوئے ہوئے بچے کو سیٹ پر لٹا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں بس 5 منٹ میں پانی پی کر آ رہی ہوں، آپ میرے بچے کا دھیان رکھ لینا۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح کسی بھی اجنبی پر اپنے بچے کی ذمہ داری چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں ہاں کہہ دیا تھا۔ کون سا میں اس کا بچہ لے کر بھاگتا؟ میں پولیس افسر تھا،
وہ مجھ پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی اور میں ایک عجیب کشش کے زیر اثر اس بچے کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بچہ بہت معصوم لگ رہا تھا سوتے ہوئے، اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس عورت کو گئے ہوئے پورے 10 منٹ بیت گئے تھے۔ بچہ بھی کروٹ لے کر اب جاگنا شروع ہو گیا تھا۔ آخر وہ عورت کہاں رہ گئی تھی؟ کیونکہ ٹرین چلنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، مگر وہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ اتنی تھی کہ صرف سر نظر آ رہے تھے۔ میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ارادہ ٹرین کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس عورت کو دیکھنے کا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ٹرین چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بچے کو فوراً گود میں لے لیا تھا، کیونکہ وہ نیند میں گر بھی سکتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور نظریں داخلی دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا، شاید وہ ابھی جلدی سے آ جائے۔ اب دھیرے دھیرے ٹرین رفتار پکڑ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکی تھی اور آگے بڑھ گئی تھی۔ اسٹیشن پیچھے چھوٹ گیا تھا اور وہ عورت نہیں آئی تھی۔ بچہ اب بھی میری گود میں گہری نیند سو رہا تھا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ ارادہ ٹی ٹی کے پاس جانے کا تھا، لیکن اچانک بچہ نیند سے جاگ گیا تھا۔ ایک لمحے تک وہ میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ جیسے ہی اسے چہرہ سمجھ نہیں آیا، وہ چیخ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی اور میں اب اسے گود میں لے کر بہلانے لگا تھا، مگر وہ بالکل بھی بہل نہیں رہا تھا اور چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھر بھر گر رہے تھے۔ میری جان نکل گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ والے ڈبے سے ایک عورت آئی تھی اور بولی، اس کی امی کہاں ہیں؟ آپ اس کو دودھ دیں، شاید بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اب میں اس کو کیا بتاتا کہ یہ عورت اپنا بچہ چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ شاید وہ جان بوجھ کر اپنا بچہ چھوڑ کر گئی ہے۔ میں نے اس عورت کو بستے میں دیکھنے کا اشارہ کیا تھا، مگر اسی لمحے اس کا شوہر آ گیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اب پریشانی سے اس عورت کے بستے کے پاس بیٹھ گیا تھا اور میں دودھ تلاش کرنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ میں ایک پرچہ آیا تھا۔ اس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ فی الحال میں نے اسے نکال کر اپنی شرٹ کے سامنے والی پاکٹ میں ڈال لیا اور ایک بار پھر دودھ اس میں تلاش کرنے لگا تھا۔ دودھ اب مل گیا تھا۔ میں نے فوراً بچے کو پلایا تو وہ اب چپ ہو گیا تھا اور مجھے خاموش ہو کر ٹکر ٹکر دیکھنے لگا تھا۔ میں نے اب اس خط کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، میں بہت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ جس کے ہاتھ میں بھی میرا بچہ آئے، خدا کے لیے اس کو کسی دارالامان میں دے دینا، یا اگر تمہاری حیثیت ہے تو اسے گود لے کر اس کی پرورش کرنا۔ میں بہت مجبور ہوں، میں اس کی پرورش نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دو۔ خدا حافظ۔ جبکہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے لگے تھے اور میں نے فیصلہ لے لیا تھا کہ بچے کو لے کر لاہور جاؤں گا، وہاں جا کر اس کی کمپلین کروں گا اور پھر جو فیصلہ قانون کا ہوگا اسی پر عمل کروں گا۔ وہ بچہ دودھ پی کر پھر سے گہری نیند سو گیا تھا، جبکہ میرا حال عجیب ہو رہا تھا۔ مجھے اب شدید غصہ آنے لگا تھا کہ نہ جانے لوگ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر لیتے ہیں۔ اگر تم انہیں پال نہیں سکتے تو پھر پیدا ہی کیوں کرتے ہو؟ ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا جب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ موبائل نکال کر دیکھا، سامنے میری ماں کا فون آ رہا تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تھی۔ ابھی میں ہیلو کہتا جب دوسری طرف سے ان کی آواز سنائی دی، پورا گھر صاف ہو چکا ہے، کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے اور تمہاری خالہ کی بیٹی فوزیہ بھی آئی ہوئی ہے۔ گھر میں بہت خوشیاں ہیں، سب لوگ بہت خوش ہیں اور سب لوگ تمہارا بہت انتظار کر رہے ہیں۔
بس اب تم جلدی سے آ جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، امی میں بس ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں، کچھ گھنٹوں بعد آپ کے سامنے موجود ہوں گا۔ وہ بولی، بس اپنا دماغ بنا کر آنا، تمہارے آتے ہی میں فوزیہ سے تمہاری منگنی کروں گی، اور پھر شادی۔ بہت عرصہ رہ لیا تم نے اپنے خاندان سے دور، اب جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں فوراً بولا، امی میں فوزیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کو ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ ہم دونوں کے مزاج بالکل الگ ہیں۔ وہ ایک آزاد خیال عورت ہے اور میں ایسی لڑکی نہیں چاہتا۔ مجھے ایک گھریلو لڑکی چاہیے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور میں ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو بہت آزاد خیال ہو۔ میری بات سن کر وہ بولی، تم چپ ہو جاؤ، جو فیصلہ میں لے چکی ہوں اس پر ہی تمہیں قائم رہنا ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے غصے میں فون رکھ دیا تھا، جبکہ میں وہیں سر تھام چکا تھا۔ لاہور کے بجائے کراچی میں رہنے کو میں نے اسی لیے ترجیح دی تھی کہ میں امی کی پسند سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خاندان میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جو میرے معیار کی ہو، اور فوزیہ تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی اپنی سگی ماں اسے پسند نہیں کرتی تھی، یعنی اس کا مطلب صاف تھا، وہ لڑکی گھر بسانے والی نہیں تھی۔ مگر امی کی آنکھوں پر بھانجی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک میں خاموشی سے اس بچے کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر اچانک میرے دماغ میں ایک خیال ابھرا تھا، اگر میں جھوٹ کا سہارا لے لوں تو اس مصیبت سے میری جان چھوٹ سکتی ہے۔ بچے کو کسی دارالمان یا پولیس اسٹیشن لے جانے کے بجائے میں گھر لے جاتا ہوں اور سب کو یہ کہہ دوں گا کہ میں نے وہاں شادی کی تھی اور یہ میری اولاد ہے، بیوی نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اسی لیے میں اپنا بچہ لے کر یہاں آیا ہوں۔ اور ویسے بھی مجھے وہ بچہ بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا دل چاہ رہا تھا۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی تھی، لیکن میں لینا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے پولیس میں کمپلین کی یا بچے کو دارالمان کے حوالے کیا تو بھی اس بچے کی زندگی خراب ہی ہوگی۔ اگر یہ میرے ساتھ رہا تو کم از کم میں اس کا مستقبل بنا دوں گا۔ وہ میرے گھر میں رہے گا، میرے پاس، اور میں اس کی اچھے سے تربیت بھی کروں گا۔ میں نے بیٹھے بیٹھے کچھ منٹ میں ہی فیصلہ کر لیا تھا، اس بات سے انجان کہ میری قسمت میرے لیے کیا فیصلہ لے چکی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے تک وہ بچہ سوتا رہا تھا اور پھر جاگ گیا تھا۔ اب میرے پاس دودھ بھی موجود نہیں تھا۔ میری ٹینشن بڑھ گئی تھی کیونکہ وہ بچہ اب رونا شروع ہو گیا تھا۔ شاید اس کو بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس بیگ کو چھانا تو اس میں دودھ کا ڈبہ موجود تھا، لیکن اب پریشانی یہ تھی کہ مجھے دودھ بنانا نہیں آتا تھا۔ مجبوراً میں نے اس بچے کو گود میں لیا تھا۔ وہ شاید اب میری گود سے مانوس ہو چکا تھا، اسی لیے جب چپ ہو کر میری شکل دیکھ رہا تھا۔ میں نے دودھ لے کر اسی ڈبے کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں سے وہ عورت آئی تھی۔ ڈبہ اس عورت کی طرف بڑھا کر میں نے بہت عاجزی سے درخواست کی تھی کہ مجھے دودھ بنانا نہیں آتا، بچے کی ماں پیچھے اسٹیشن پر رہ گئی ہے، کیا آپ میرے لیے دودھ بنا سکتی ہیں؟ میرا بچہ رو رہا ہے۔ شاید وہ بھی صورتحال سمجھ گئی تھی اور اس نے سر ہلا کر دودھ بنا دیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بچے کو دودھ پلانے لگا تو وہ خاموشی سے پینے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ سے سو جائے، مگر اب ممکن نہیں تھا۔ اس کی نیند پوری ہو چکی تھی اور وہ اب اپنی ماں کو ایک بار پھر تلاش کر کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ میں اسے اب اپنے موبائل میں کارٹون لگا کر دے چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس میں مگن ہو گیا تھا اور میں ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ بچے کے ساتھ میں ڈیوٹی کیسے کروں گا؟ کئی طرح کے خیال میرے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن فوزیہ اور امی کی شادی کے دباؤ سے بچنے کے لیے
یہ بچہ میرے لیے سب سے بڑی مدد تھی۔ میں اس بچے کے ذریعے فوزیہ سے شادی سے انکار کر سکتا تھا اور امی کو بھی اس چیز پر اعتراض نہ ہوتا، اور ہو سکتا ہے فوزیہ خود ہی منع کر دیتی، لیکن پھر بھی مجھے کمپلین کرنی ہی پڑے گی۔ میرا اب دماغ تھوڑا بہت کام کر رہا تھا۔ پولیس میں کمپلین کر کے اس بچے کی کسٹڈی لے لوں گا۔ اگر کئی سال بعد اس کی ماں آئی تو مجھے بچہ دینا پڑے گا، اور اگر ایک دفعہ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو اسے دینا مشکل ہو جائے گا۔ دماغ میں ایک کے بعد ایک خیال آئے جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے اس نے کارٹون دیکھے تھے اور پھر دوبارہ رونا شروع ہو گیا تھا۔ میرا سر بھی درد کر رہا تھا۔ میرا ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا، لیکن وہ بچہ مجھے ایک لمحہ بھی بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں اب اسے لے کر دائیں بائیں چلنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ میرے ساتھ کھیلنے لگا تھا اور پھر بالکل مگن ہو گیا تھا۔ چھوٹا بچہ تھا، جلد ہی سب کچھ بھول کر اپنے لیے کھیل تلاش کر رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ میرے ساتھ کھیلا تھا اور ایک بار پھر تھک کر نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ ویسے بھی بچے سفر میں سوتے ہی ہیں، اس کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس درمیان میری اس عورت نے بہت مدد کی تھی۔ میں ہر بار اس کے پاس ہی گیا تھا دودھ بنوانے۔ میں شام 5 بجے ٹرین میں بیٹھا تھا اور اگلے دن کے 5 بجے ہی ٹرین سے اترا تھا۔ میرے پاس اب سامان کے ساتھ ایک اضافی بیگ اور ایک بچہ بھی موجود تھا۔ مجھے لینے کے لیے میرا بڑا بھائی آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً میرے پاس بھاگ کر آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ میرے گلے لگتا اس سے پہلے ہی وہ تھم کر رک گیا تھا اور حیرت سے بچے کو دیکھنے لگا تھا۔ میں خود آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا تھا۔ وہ حیرت سے بولا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جبکہ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا تھا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، مذاق کر رہے ہو نا؟ تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی، پھر بچہ کہاں سے آ گیا؟ اور اگر بچہ ہے تو پھر تمہاری بیوی کہاں پر ہے؟ میں نے سوچی سمجھی کہانی اس کو بھی سنائی تھی۔ میری بیوی مجھے چھوڑ چکی ہے اور بچے کی ذمہ داری میرے سر آئی ہے، اسی لیے میں نے ٹرانسفر کی گزارش کی تھی اور اتفاق دیکھو میرا ٹرانسفر کامیاب ہو گیا۔ میری بات سن کر وہ بولا، اماں تجھے مار دیں گی، تجھے پتہ بھی تو ہے، تو بول کیا رہا ہے؟ جبکہ میں نے گہری سانس لی اور بولا، جو ہوگا اب دیکھا جائے گا، میں اپنا بچہ کہیں پھینک تو نہیں سکتا نا۔ میں جوان ہوں، شادی کی عمر ہو چکی ہے میری، مجھے شادی کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے سادگی سے وہاں پر نکاح کر لیا۔ مجھے لگا تھا میری شادی کامیاب رہے گی، مگر نصیب کی بات تھی، ہماری شادی نہیں چل پائی۔ میری بیوی مجھے اور اس بچے کو چھوڑ کر چلی گئی، مگر بچہ اب ہے تو کیا میں اسے پھینک تو نہیں سکتا؟ میری اولاد ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ جبکہ وہ بولا، میں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تمہاری مدد کرے، کیونکہ اماں تو وہاں کچھ اور ہی خواب سجائے بیٹھی ہیں۔ خیر، گھر چلو پھر بات کرتے ہیں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مجھے معلوم تھا گھر پر پہنچنا اور وہاں کے معاملات ہینڈل کرنا آسان نہیں ہوگا، مگر فی الحال اس شادی جیسی مصیبت کو سر سے اتارنے کا ایک یہی بہترین حل تھا۔ راستے میں ایک دفعہ میرا دل کیا میں اپنے بھائی کو سچائی بتا دوں، لیکن جتنا وہ اماں کا چمچہ تھا، مجھے ڈر تھا کہیں وہ جذبات میں آ کر سچ نہ بول دے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے، سامنے ہی میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری اماں سامنے کھڑی تھیں، خاندان کی باقی خواتین بھی اماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ میرے باقی بھائی بہن سب کھڑے تھے، ہاتھوں میں ہار پھول لیے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر لیا تھا، خود کو تھپڑ کے لیے بھی تیار کر چکا تھا۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا، اماں نے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ میرا بچہ میرے بھائی کی گود میں تھا۔
دھیرے دھیرے میں سب سے ملا تھا، میرا بھائی بھی اندر آ چکا تھا۔ اب اماں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تھا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میرا بیٹا ہے ازلان۔ مجھے اس بچے کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ بروقت میں نے اس کا نام سوچا تھا۔ میری بات سن کر اماں بولی، کیا بول رہے ہو؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ فوزیہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور خاندان کی باقی لڑکیاں بھی۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جی اماں یہی سچ ہے، وہاں میں نے شادی کی تھی اور یہ میرا بیٹا ہے۔ اماں بولی، ایک زور کا تھپڑ لگاؤں گی؟ ایسا مذاق مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تم جانتے ہو نا میں نے تمہارے لیے کیا سوچا ہوا ہے؟ انہوں نے مجھے آنکھیں دکھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ مجھے لگا تھا کہ اگر ابھی میں خاموش ہو گیا تو پھر مجھے اماں کی بات ماننی پڑے گی۔ جبکہ میں نے سر نفی میں ہلا کر بولا، اماں اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اب اگر میں کسی کو پسند کر کے شادی کر چکا ہوں اور میرا بچہ بھی ہو گیا ہے تو آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی فوزیہ گھر سے نکل گئی تھی۔ اماں اس کو پکار رہی تھیں لیکن وہ نہیں ٹھہری تھی۔ یقیناً کب خاندان میں ہنگامہ ہوگا۔ سب لوگ مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فی الحال لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے میں اندر چلا گیا تھا اور اپنے کمرے کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی بہن کو حکم دیا تھا کہ میرے بچے کے لیے دودھ بنا دو۔ پہلے تو وہ مجھے گھورتی رہی تھی لیکن ایک معصوم بچے کا خیال کر کے دودھ بنانے چلی گئی تھی۔ اس کے بھی چھوٹے بچے تھے، اسی لیے مجھے بھروسہ تھا۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا جب اماں کمرے میں آئی تھی اور آتے ہی انہوں نے میری سوچ کے بالکل ٹھیک مطابق میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور میرا کان مروڑتے ہوئے بولی، کیا ہے یہ سب؟ تم کیا چاہ رہے ہو؟ مجھے بتا دو۔ میں تمہارے لیے فوزیہ کو پسند کر چکی ہوں اور تم ایک بچہ لے کر آئے ہو۔ میں نے اس لیے تمہیں کراچی بھیجا تھا کہ تم وہاں اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے گئے تھے اور یہ سب کر کے بیٹھے ہو۔ ان کی بات سن کر میں گہری سانس لے کر بولا، اتنے سال بعد میں لوٹ کر آیا ہوں اور آپ میرا استقبال تھپڑ سے کر رہی ہیں؟ بیٹے سے زیادہ عزیز آپ کو آپ کی بہن کی بیٹی ہے۔ وہ بولی، تم مجھے زیادہ عزیز ہو لیکن میں یہ سب کیسے قبول کر لوں؟ اگر تمہارا بچہ ہے تو پھر بیوی کہاں پر ہے؟ اس سے بھی ملا دو، اور کیا رہ گیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں بالکل سنجیدگی سے بولا تھا، وہ مجھے چھوڑ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ٹرانسفر کی درخواست کی تھی۔ میں اب یہاں اسی لیے آیا ہوں کہ کم از کم میرے بچے کا پراپر طریقے سے خیال رکھا جائے۔ ڈیوٹی کے چکر میں میں اس کا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا۔ مجھے یہی تھا کہ یہاں پر آؤں گا، بچہ آپ کے پاس رہے گا، میری بہن بھی اس کا خیال رکھے گی تو وہ اچھے سے رہے گا۔ میری بات سن کر میری اماں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی اور سر نفی میں ہلا کر بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کاشف تم ایسا کر سکتے ہو۔ تم میرے بچوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور لائق ہو، اس کے باوجود تم نے ایسا کیا۔ پورا خاندان تمہاری مثال دیتا ہے۔ سب کے سامنے میں ہمیشہ تمہاری تعریف کر کے خود کو بلند تر سمجھتی ہوں۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ پورا خاندان باہر جمع ہے، ہر کوئی عجیب باتیں کر رہا ہے، میں کیا کیا جواب دوں گی؟ لوگوں کو یہ کہتے ہی اماں رونے لگی، جبکہ میں اپنے بچے کو بیڈ پر بٹھا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا اور نرمی سے بولا، اماں ماں جو ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے ایک سایہ دار چھت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے بیٹے پر بات آئی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ مجھے سب کی نظروں سے بچائیں۔ میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر نرمی سے ازلان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور بولی، فی الحال تو تم آرام کرو اور اگر یہ جاگ جائے تو مجھے دے دینا، میں باقی مہمانوں کو
کھانا دیتی ہوں۔ کاشف، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ یعنی وہ دھیرے دھیرے مان رہی تھی اور انہیں منانا بھی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ تو میری ماں تھی اور مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب ٹینشن اصل تھانے کی تھی، وہاں پر مجھے کس طرح اپنی عرضی دینی ہے، میں اب یہی سوچ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میری بہن دودھ لے کر آ گئی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، بچے نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اسی لیے میں نے اسے زبردستی اٹھا کر دودھ پلایا اور پھر اسے اپنی بہن کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اسے لے کر باہر چلی گئی تھی اور میں گہری نیند سو گیا تھا۔ تقریباً 24 گھنٹے میں نے سفر کیا تھا اور اس 24 گھنٹے میں میری ایک دفعہ بھی آنکھ نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ بچہ میری ذمہ داری تھا اور میں اسے بھول کر سو نہیں سکتا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے میں لگاتار سویا رہا تھا اور پھر میری اماں نے آ کر مجھے جگا دیا تھا کہ وہ بچہ بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے اور روئے جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ ایک دم اٹھنے کی وجہ سے میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، لیکن میں سب چیزوں کو نظر انداز کیے بغیر باہر آیا تھا۔ لاؤنج میں ہی میری بہن اسے سنبھال سنبھال کر ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ وہ اس کے بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کو گود میں لیا تو میرے سینے سے لگتے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے اس انداز پر اچانک میری آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ یہ احساس پہلی بار ہوا تھا۔ میں فوراً اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری گود میں ہی سو گیا تھا۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے اور تیسرے دن میں نے تھانے جا کر رپورٹ کرنا تھا، کیونکہ میری ڈیوٹی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ میں نے ابھی تک تھانے میں اس بچے کو درج نہیں کروایا تھا اور نہ ہی مجھے کیوں بار بار ایسا لگ رہا تھا یہ میری غلطی ہے، آگے جا کر یہ میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ مگر اس بچے سے مجھے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی اسے خود سے الگ کرنے کی۔ جس گھر میں میں، میرا بھائی، امی رہتے تھے، وہاں کوئی بچہ نہیں تھا، کیونکہ میرے بھائی نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے اور دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس کی سالگرہ کب آتی ہے۔ میں نے بس حساب لگا کر ایک دن مختص کر دیا تھا کہ اسی دن اس کی سالگرہ مناؤں گا۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم وہیں جما لیے تھے اور سوچ لیا تھا کہ اب ٹرانسفر کسی قیمت پر نہیں کرواؤں گا اور آگے بھی درخواست کرتا رہوں گا کہ مجھے ٹرانسفر نہ دیا جائے، کیونکہ اب بچے کے ساتھ کسی اور شہر جانا میرے بس کی بات نہیں تھی اور بچے کو سنبھالنا تھا۔ اماں کا ساتھ میرے لیے اب بے حد ضروری تھا۔ اماں مجھے اب دباؤ ڈالنا شروع ہو گئی تھی کہ تم شادی کر لو، مگر مجھے علم تھا کہ فوزیہ سے اب میری شادی نہیں ہوگی۔ جو بھی تھا، خالہ کبھی بھی اپنی کنواری بیٹی کی شادی مجھ جیسے شخص سے نہیں کریں گی، کیونکہ ان کی نظر میں شادی شدہ ایک بچے کا باپ تھا۔ میں نے امی کو اپنی طرف سے رضامندی دے دی تھی اور انہوں نے میرے لیے لڑکیاں تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ دن اور تیزی سے گزرے تھے اور ٹھیک 1 مہینے بعد امی نے میرے سر پر دھماکہ کر دیا تھا کہ تمہاری خالہ آج صبح آئی تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی وہ تم سے کریں گی۔ یہ سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو۔ جس رشتے کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے میں نے اتنا بڑا جھوٹ کا سہارا لیا تھا، وہی رشتہ پھر میرے گلے پڑ رہا تھا۔ میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ لڑکی کنواری ہے، آپ اس کے ساتھ ظلم نہ کریں، اب کیوں اس سے میری شادی کروا رہی ہیں؟ یہ تو غلط بات ہے۔ اس کا حق ہے کہ وہ کسی اچھے انسان کے ساتھ، جو پہلے سے شادی شدہ نہ ہو، اس سے شادی ہو اس کی۔ مگر امی کا کہنا تھا کہ میں نے تمہاری خالہ سے بات کی تھی اور یہ ان کا فیصلہ ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے مجبوراً خاموش ہونا پڑا تھا۔
وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ ٹھیک 2 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ میرے ناک جھنجھلانے کے باوجود میری شادی فوزیہ سے ہو گئی تھی اور وہ دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تھی۔ وہ لڑکی مجھے بہت بری لگتی تھی، لیکن میں اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ میری بیوی بن چکی تھی اور اب میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ ایمانداری سے نبھانا چاہتا تھا۔ میرا بیٹا ہر رات میرے پاس ہی سوتا تھا۔ میں ڈیوٹی سے کتنا بھی تھکا ہوا آتا، اس کو میں اپنے پاس ہی سلاتا تھا۔ اس کے خاطر بھلے مجھے پوری رات جاگنا پڑے، میں جاگتا تھا۔ لیکن آج فوزیہ کی اور میری خاص رات تھی، اسی لیے میں نے اپنے بچوں کو اپنی ماں کے حوالے کیا۔ مجھے فوزیہ اتنی بری لگتی تھی، ایک لمحے کے لیے دل کیا اپنے بچے کو لے جا کر اس کی گود میں ڈال دوں۔ آج ہی جو اس پر یہ بات ظاہر کر دوں کہ تم سے زیادہ عزیز مجھے اذلان ہے، لیکن میں اتنا بے حس انسان نہیں تھا۔ آج میں کسی کے ساتھ غلط کروں گا، کل میرے آگے بھی اولاد ہے، اس کے ساتھ بھی غلط ہی ہوگا۔ اسی ایک خوف کے زیر اثر میں نے خاموشی سے کمرے میں سو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ میرے لیے یہ لڑکی کتنی بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی اور میں نے خود کو ایک نئے سفر کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں جب اس کے قریب جا کر بیٹھا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر سلام کیا، اگلے ہی لمحے وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بچہ کس کا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتی ہوں، سچ سچ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ آج ہماری شادی کی رات ہے اور تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ جب میں اپنے بچے کو اس کمرے میں نہیں لایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کا اس طرح ذکر کرو۔ وہ بولی، ساری زندگی ماں بن کر میں اسے اب سنبھال لوں گی، مگر میں یہ جاننا چاہتی ہوں یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ میں اسی لیے فوزیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھی اور بہت ہی آزاد خیال لڑکی تھی۔ میں بولا، میرا ہی بچہ ہے، فضول باتیں مت کرو۔ میری بات سن کر وہ بولی، تو ٹھیک ہے، کل تم میرے ساتھ ہسپتال چلو گے اور تمہارا اور اذلان کا DNA ٹیسٹ ہوگا۔ اگر رپورٹ پازیٹیو آئی تو میں وعدہ کرتی ہوں اذلان کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار کروں گی، لیکن اگر DNA رپورٹ درست نہیں آئی تو تمہیں سچ بتانا ہوگا۔ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ ہم اس بچے کے ساتھ رہیں گے یا نہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ ہم اس کے ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب وہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ یہ کہتے ہی میں ایک دم خاموش ہو گیا تھا، جبکہ وہ مسکرا کر بولی، تم فیصلہ کر چکے ہو، اگر تمہاری اولاد ہے تو اس میں فیصلہ کرنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو حقیقت ہے کہ تمہیں اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو پھر اس بات کو لے کر فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے مجھے میری ہی باتوں میں الجھا کر سچ نکلوا لیا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ فوزیہ مزید بولی، بہتر ہوگا سچ بتا دو تاکہ آگے کی پلاننگ ہم سوچ سمجھ کر کر سکیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اگر آج میں تمہاری بیوی بنی ہوں تو صرف محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر، لیکن میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ جو سچ ہے تم وہ مجھے بتاؤ، اور یہ ایک بیوی کا حق ہوتا ہے، تم مجھے میرے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر سر جھکا کر میں نے الف سے لے کر یہ تک اسے ساری کہانی بتا دی تھی، کس طرح وہ بچہ چھوڑ کر گئی، اور آج بھی وہ خط میرے پاس موجود ہے۔ دیکھو، اس میں اذلان کی کوئی غلطی نہیں ہے،
اگر میں اسے دارالامان کے حوالے کر دیتا تو اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ وہاں پہ اس طرح اس کی طبیعت نہیں ہو پائے گی، نہ اس کی پرورش ہو پائے گی ویسے جیسے اس گھر میں ہو سکتی ہے، اور اس کا مستقبل بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے میں ہی پال کر بڑا کروں، اپنا نام دوں، یہ میرے نام سے جانا جائے۔ میری بات سن کر وہ بولی، ٹھیک ہے، جذباتی مت ہو، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، مگر میرا مشورہ ہے اس کو ایک دفعہ کاغذی طور پر اپنے نام کر لو، کیونکہ اگر کل کو اس کی ماں آئی اور اسے واپس مانگا تب تم کیا کرو گے؟ تم ایک پولیس آفیسر ہو، تم قانون کے خلاف بھی نہیں جا سکتے۔ بعد میں یہ بچہ کہیں تمہارے لیے مشکل پیدا نہ کر دے۔ قانون کے رکھوالے ہو، تم قانون کے خلاف مت جاؤ، ورنہ یہ بچہ تمہارے لیے آگے ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گا۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، یہ بات مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کافی خوشگوار گزری تھی، اور اگلے دن صبح اٹھتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فوزیہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں اس بچے کو لے کر پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ تمام صورتحال میں نے اپنے بڑے افسر کے سامنے رکھی تھی، اور ان کے سامنے گزارش بھی کی تھی کہ اس بچے کی پوری کسٹڈی میں خود لینا چاہتا ہوں، یعنی میں اسے گود لینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ کافی غصہ ہوئے کہ جب ایسا حادثہ ہوا تھا تو میں اسی وقت ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر میرے جذبات کو دیکھ کر اور اس بچے کی میرے لیے محبت دیکھ کر انہوں نے فوراً ہی کاغذی کارروائی شروع کی تھی اور اس بچے کو میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے طے کیا تھا کہ اب خاندان میں بھی سچائی بتا دوں گا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر خاندان کو سچائی معلوم ہوئی، آگے جا کر میرے بیٹے کو بلا وجہ کی باتیں سنائی جائیں گی کہ وہ لے پالک ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ میں نے اس بات کا ذکر جب فوزیہ سے کیا تو اس نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی تمہاری اس حرکت کی وجہ سے لوگ تم سے ناراض ہیں، کیونکہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ تم بہت سمجھدار ہو، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اور جب انہیں پھر یہ حقیقت پتہ چلے گی تو بلا وجہ اس بچے کو برا بھلا بولا جائے گا۔ ہم دونوں مل کر اس کی پرورش کریں گے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میری اور فوزیہ کی شادی کو 5 سال بیت گئے تھے، لیکن اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نہیں دی تھی۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ 5 سال بعد فوزیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہمیں علاج کروانا چاہیے۔ میری بھی خواہش تھی کہ میرا اپنا کوئی وجود اس دنیا میں آئے، اور جب ہم دونوں نے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ہمارے ٹیسٹ ہوئے تو ایک ایسی خبر ہم دونوں کو ملی تھی کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، اور فوزیہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ آسمان سر پر گر گیا تھا۔ حالانکہ میں خود کو بہت تندرست محسوس کرتا تھا، اور یہی عالم فوزیہ کا بھی تھا۔ پھر ایسا کیوں ہوا، یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، اور پھر ایک دن فوزیہ نے روتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے ہاتھوں خزان کی ایک بہترین پرورش ہونی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو اس صلاحیت سے محروم رکھا ہے۔ میں اب اذلان کو ہی اپنی اولاد سمجھ کر اس کی پرورش کر رہا ہوں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میں نے اس عورت کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، کیونکہ میں سچ جاننا چاہتا تھا۔ آخر اس عورت کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ اس نے بچے کو میرے حوالے کیوں کیا تھا؟ لیکن بہت تلاش کرنے کے بعد بھی وہ مجھے نہیں ملی تھی۔ اب تو نہ جانے اس کی شکل و صورت کیسی ہو گئی ہوگی، اگر کبھی دکھ بھی گئی تو شاید ہم اسے پہچان نہ سکیں۔ میں نہیں جانتا تھا، مگر اب میں اذلان کے ساتھ خوش ہوں، میری بیوی بھی خوش ہے، ہم دونوں اس کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اذلان تم دونوں کی زندگی میں تحفہ ہے، اور فوزیہ بھی یہی کہتی ہے۔ جیسا میں فوزیہ کو سمجھتا تھا
کہ وہ بہت بے باک ہے، اس کے جیسی لڑکی میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فوزیہ کو کیوں منتخب کیا تھا، کیونکہ اگر میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آتی اور ڈاکٹر کے ذریعے اسے یہ پتہ چلتا کہ اس کا شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ مگر فوزیہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج بھی ہم دونوں ساتھ ہیں اور اذلان کی بہت اچھے سے پرورش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو